اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله عليم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ نور کی، انشاءاللہ 2 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے، 60 اور 61 کا۔ اب آج کی اس پہلی آیت میں جو حکم ہو رہا ہے وہ ان بوڑھی کھانا نشین عورتوں کے بارے میں ہے جو بچہ جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والقواعد من النساء، وہ بوڑھی کھانا نشین عورتیں، اللتی لا یرجون، وہ جنہیں اب کوئی آرزو نہ ہو، جو آرزو نہ رکھتی ہوں نکاح کی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن، کہ وہ اتار کے رکھ دیں، ثیابہن، اپنے کپڑوں سے مراد یہاں اوڑھنیاں ہیں، چادر، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کی زینت کا اظہار نہ ہو، یعنی وہ زینت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا نہ کریں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ بچیں، یہ جو ان کے لیے رعایت دی جا رہی ہے اگر اس سے بھی وہ بچیں، خیر لہن، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ ان میں جو ہدایت ہے یہ ذہن میں رہے کہ پردے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ آیت استخلاف، خلافت فی الارض کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ اب آداب ہیں کہ آپ کے اندر کس قسم کا کریکٹر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرے۔ تو اس میں پردے کے احکامات پہلے بھی دیے گئے، اب اس میں ان عورتوں کے لیے جو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ جو قواعد ہے یہ قائد کی جمع ہے، قائدن، یہاں تائے تانیث محذوف کر دی گئی ہے، تائے تانیث یہاں محذوف ہے، حذف ہے، یعنی ایسی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اب بیٹھ گئی ہیں، اسی کی جمع ہے یہ والقواعد، یعنی وہ عورتیں کھانا نشین جو گھر میں ہی اب بیٹھی گئی ہو، لیکن کس وجہ سے بیٹھی ہیں اب وہ؟ کسی اور وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو ان کے لیے اب ایک رعایت ہے کہ جو اسی صورت میں پہلے ہم پڑھ چکے، یا اس سے پہلے بھی ہم نے پردے کے احکامات میں پڑھا تھا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اوپر والی چادر جسے ہم کہتے ہیں، اس اوڑھنی کے بارے میں جو عام حکم تھا اب ان بوڑھی عورتوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ زینت کا اظہار ان کی نیت نہ ہو، یعنی اس لیے نہ رکھیں وہ چادروں کو نیچے ڈال کر اتار کر کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، جو زیورات انہوں نے پہنے ہوں وہ دکھانا چاہتی ہوں، یا اپنی بیوٹی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، اس کی نمائش کرنا چاہتی ہوں، ایسا نہیں ہے، پھر کوئی نہ کوئی چنگاری ابھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو ایسی عورتوں کو قواعد ہم کہہ سکتے ہیں، ان عورتوں کے بارے میں جو اب بچہ جننے کی صلاحیت کھو چکے ہوں، جن کا حیض آنا بھی اب بند ہو چکا ہو، جن کے
دل میں اب اس قسم کا کوئی ارادہ نہ ہو، آرزو نہ ہو کسی بھی قسم کی، یعنی وہ نکاح کی آرزو بھی نہ رکھتے ہوں، تو ان کے لیے یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ وہ اوڑھنیاں اب رکھ سکتے ہیں گھر میں، کوئی ضرورت نہیں رکھنے کی، لیکن پھر بھی ایک شرط لگائی گئی ہے کہ ان کی نیت یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زینت کا اظہار کریں۔ اب اس رعایت کو بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس رعایت کے باوجود اگر وہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ اگر وہ بچیں ہی اس چیز سے، یعنی پھر بھی اگر وہ اوڑھنیوں کا استعمال کریں، اگرچہ انہیں رعایت ہے لیکن پھر بھی اگر یہ استعمال کریں، خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو کسی بھی پل، کسی بھی صورت جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کسی بھی عمر میں اٹیک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، بری راہ پہ ڈال سکتا ہے، تو بہتر ہے اگر یہ اس رعایت کے باوجود اس سے بچیں ہی، اس رعایت سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ پردے کے بارے میں حکم تھا۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 61 ہے یہ، لیس علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں نابینا پر، کوئی تنگی نہیں نابینا کے لیے، ولا علی العارج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اس کے لیے کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض کے لیے کوئی تنگی ہے، حرج ہے یا گناہ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت آمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے سپرد ہیں، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یعنی کوئی حرج اس میں نہیں ہے کہ اگر آپ ان گھروں سے کھائیں جن کا تذکرہ بھی آپ نے سنا۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تأکلوا جمیعا کہ تم ایک ساتھ کھاؤ، اکٹھے مل کر کھاؤ، او اشتاتا یا الگ الگ کھاؤ، جدا جدا کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پھر جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، تحیتاً یہ ایک دعا ہے، من عند اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، مبارکتاً بڑی بابرکت دعا ہے یہ، طیبتاً بڑی پاکیزہ ہے یہ، کذالک یبین اللہ لکم اس طرح سے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیات احکامات اپنے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں ان کمزوروں، ان معذوروں کا تذکرہ پہلے ہے، جیسے اعمیٰ ہے یعنی نابینا ہے، یا عارج یعنی لنگڑے لوگ یا مریض ہیں، پہلے ان کا تذکرہ ہے، پھر عام لوگوں کا تذکرہ ہے، ہم سب کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کیا وجہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتوں کا ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس طرح ہم سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھ آئے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے مال کو، جب یتیم کے بارے میں وہاں بات ہو رہی تھی کہ ان کے مال کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھا جاؤ کسی طرح سے بھی،
اس سلسلے میں بڑے محتاط ہو گئے تھے یہ لوگ. اب کیسے کھائیں ہم؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے 2 روٹیاں بنائی، جو یتیم ہمارے گھر میں پلتے ہیں ان کے مال سے ہم نے 2 روٹیاں بنائی، یتیم بچے نے ایک ہی کھائی، اب ایک جو بچی اس کا کہیں جواب نہ دینا پڑے. قرآن پاک میں ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. جب یہ حکم آ گیا تو مسلمان بڑے محتاط ہو گئے، بڑے محتاط ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے مال میں سے کسی بھی طرح سے کوئی چیز کھائیں. وہاں بھی یہ حکم تھا کہ یتیم کا مال جب ہم ایک ساتھ بنائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حق ہم کسی طرح ہماری طرف آ جائے. بڑے محتاط ہوئے تھے. یہاں بھی یہ حکم ہے، جب حکم ہوا کہ تم ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، تو پہلا حصہ یہ جو معذور لوگ ہیں یہ سوچنے لگے اب ہم کیسے کسی کے گھر میں کھائیں گے، وہ تو ناحق کھا سکتے ہیں، یہ تو ناحق کھانا ہوگا، اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کسی کا مال کیوں کھایا. تو پہلے ان 3 لوگوں کا تذکرہ یا ان معذوروں کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے حق ہے، ان کا حق ہے تمہارے مال میں. یہ کسی گھر میں کھائیں گے تو تم ان پر احسان نہیں رکھو گے، اللہ نے حق رکھا ہے ان کا. جیسے ان کو کہا گیا تم کھا سکتے ہو، کسی بھی گھر میں جا کر تم کھا سکتے ہو. یہ جو معذور لوگ ہیں، چاہے وہ عامہ ہیں جو کیسے کما سکتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتے، وہ کیسے کمائیں گے، یا لنگڑے ہیں اس اعتبار سے وہ معذور ہیں، یا پھر وہ بیمار ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکیں، ان کے لیے بارے میں کہا گیا کہ وہ کھا سکتے ہیں تمہارے گھروں میں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور کوئی گناہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو. اب ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ بھی اب بڑے محتاط ہو گئے تھے کہ ہم اگر اپنے بھائی کے گھر میں، اپنے دوست کے گھر میں، اپنے ماموں کے گھر میں، کسی اور گھر میں، اپنے ماموں کی، چاچے کی، کسی کی گھر میں ان کی اجازت کے بغیر کھائیں گے ہم، تو کہیں اس کا جو ہمیں گناہ ہمارے سر نہ ہو، کہیں قیامت کے دن اس کا حساب ہمیں نہ دینا پڑے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنی شدت نہیں ہے اسلام میں کہ تم نہیں کھا سکتے ہو. کچھ گھر ایسے ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ ان گھروں میں تم جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں یہ کلیئر ہے کہ یہ وہ گھر ہوں جہاں جب آپ کھائیں گے تو انہیں کوئی ناراضگی نہ ہو، وہ خوش ہوں. ان گھروں میں بیٹے کے گھر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بیٹے کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، وہاں اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. باقی گھروں کا تذکرہ کیا. پھر آپ سنیے کون کون سے گھر ہیں یہ. فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں، پہلے اپنے گھروں میں، ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں میں. یہاں تو اجازت لینی نہیں تھی کسی سے. یہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باقی گھر ہیں یہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ کے اپنے گھر ہیں، اس لیے پہلے کہا گیا تم اپنے گھروں سے کھاؤ. تو پھر اب تذکرہ ہے ان گھروں کا. باپ، آبائکم میں باپ دادا آتے ہیں، آپ کے باپ کا گھر ہو یا آپ کے دادا کا گھر ہو، آپ الگ ہیں، آپ کے باپ کے گھر میں آپ جا سکتے ہیں، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر بھی آپ کھا سکتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ خوش ہی ہوں گے کہ میرے بیٹے نے یہاں کھانا کھایا. او بیوت امہاتکم، پھر امہات میں ماں اور نانی آتی ہے، اپنی ماں کے گھر میں آپ جا سکتے ہیں یا اپنی نانی کے گھر میں جا سکتے ہیں، وہاں آپ کھا سکتے ہیں. او بیوت اخوانکم، پھر اپنے بھائیوں کے گھروں میں اس کا تذکرہ کیا. اور پھر بہنوں کے گھروں کا تذکرہ ہوا، اخواتکم. او بیوت اعمامکم، پھر تذکرہ ہوا چچاؤں کے گھر کا، پھر پھوپھی کے گھر کا، پھوپھیوں کے گھر کا، پھر ماموں کے گھر کا، پھر خالاؤں کے گھر کا. اس کے بعد ان گھروں سے جن کی چابیاں آپ کے سپرد، یعنی آپ کسی گھر کی ذمہ داری آپ کو ہے، ان کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، ان میں ہوٹل وغیرہ بھی آتے ہیں، کسی اور کے ہیں وہ، لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس گھر میں کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس نے آپ کو اجازت دے رکھی ہوگی کہ جب چاہے آپ کھا سکتے ہیں. تو ان کی چابیاں آپ کے سپرد ہیں. یا کارخانے بھی اس میں آ سکتے ہیں، کسی کے بھی ہوں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، تو ان گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں. پھر دوست کے گھر سے بھی، ایسا دوست جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ آپ اس کے گھر میں کھائیں گے تو اسے کوئی اس کا رنج یا دکھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوگا.
وہاں آپ دوست کی اجازت کے بغیر بھی اس کی بیوی آپ کو نکال کے دے سکتی ہے، اس کے بچے آپ کو کھانا نکال کر دے سکتے ہیں، ان گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ بڑی انتہائی اہم ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک میں جس ہدایت کا بھی تذکرہ ہوگا اس کے بڑے گہرے نتائج ہوتے ہیں۔ اگر ان آداب کا انسان دھیان رکھے تو انسان کی زندگی پہ بڑے مثبت جو آثار، بڑے مثبت آثار یا اثر ان پر پڑتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، پھر فرمایا کہ کوئی گناہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ اگر تم ان تاکلوا جمیعا، تم اکٹھے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کھاؤ۔ اس وقت کچھ قبیلے ایسے تھے عرب میں جو ایک ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اپنا کھانا لے کر الگ، جس طرح آج بھی کچھ لوگوں میں یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ساتھ وہ نہیں کھائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ کے مزاج پر ہے، آپ کی چاہت پر ہے، آپ کی سوچ پر ہے۔ آپ اکٹھے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہو، الگ الگ کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ پھر حکم دیا گیا صرف یہ ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ تو یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں گے اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں بھی یا کسی کے گھر میں بھی آپ جائیں گے، یہ بھی ہمارے گھر جن کا تذکرہ ہوا، جب وہاں جائیں گے آپ، وہاں لوگ ہوں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر کے آپ داخل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ لیکن جب گھروں میں داخل ہوں گے وہاں اگر کوئی نہ ہو تو پھر آپ اس وقت سلام کریں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام کر کے اس وقت آپ داخل ہوں گے جب گھروں کے اندر کوئی نہ ہو۔ تو یہ سلام کریں گے آپ، کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے وضاحت کی، تحیتاً، یہ دعائے خیر ہے، یہ بڑی اہم دعا ہے، خیر کی دعا ہے یہ، تحیتاً من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے آپ کو عطا ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ بڑی دعا ہے، خیر کی دعا ہے، بھلائی کی دعا ہے، اور مبارکتاً، بڑی برکت ہے، اس دعا میں بڑی برکت ہے، اور طیبتاً، اور یہ پاکیزہ دعا ہے۔ لہذا اس دعا کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں کیا جانا چاہیے، لاپرواہی نہیں کی جانی چاہیے۔ جب بھی آپ گھروں میں داخل ہوں تو یہ دعا، یہ سلام ضرور کہنا چاہیے، گھر میں لوگ ہوں تب بھی، نہ ہوں تب بھی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح سے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو۔ تو مفسرین نے یہاں پھر جیسے کل بھی میں نے کہا تھا، آیات سے یہاں مراد احکامات ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، فرمایا اس طرح سے اپنے احکامات واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اور کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم جان لو، تاکہ تم عقل سے کام لو، اور عقل سے کام لے کر اپنا بھلا کرو، اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارو۔ اس میں بھلا ہی بھلا ہے جب تمہارا خالق تمہیں کوئی حکم دیتا ہے، اور خالق ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں کوئی حکم دیا، ہمیں کوئی ہدایات دی، ہمیں کوئی کچھ آداب سکھائے، تو ان آداب میں ہمارا بھلا ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، ان احکامات کو سمجھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی غفلت اور لاپرواہی نہ کریں ان احکامات کی بجا آوری میں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔